نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المقین الحلیم الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق اور عنایت خاصہ سے ہم لوگ یونین کونسل ڈوبا، تحصیل پنڈ دادن خان، ضلع جہلم، یہاں پر لورل ہوم انٹرنیشنل اسکول کی افتتاحی تقریب میں جمع ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ اس موقع پر اسکول کے مؤسس جناب محترم محمد سرفراز صاحب، ان کو بھی دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور یہ اسکول آباد ہو اور یہاں سے بچے علم کے ساتھ تربیت کا نور بھی حاصل کریں۔ اور اسی موقع پر یہاں پہنچنے سے قبل اسی یونین کونسل ڈوبا کا جو تحریک منہاج القرآن کے آفس کا افتتاح بھی کیا گیا، تو میں اس پر بھی تحریک منہاج القرآن کی جملہ منتظمین اور تنظیم کو، فورمز کے ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تحریک منہاج القرآن جہلم، پنڈ دادن خان اور ڈوبا کے تمام معززین رہنما تحریک منہاج القرآن کے یہاں پر موجود ہیں، آپ سب کو فردن فردن مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور رات کو اس وقت ہماری کثیر تعداد میں بہنیں اور بھائی، آپ لوگ بالخصوص بھائی ہماری ٹول پلازا سے وہاں موجود تھے، اور یہاں پر بھی کثیر تعداد میں ہمارے بھائی اور پھر بہنیں موجود ہیں۔ آپ سب کے لیے بھی دعا گو، اللہ پاک آپ سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور دنیا آخرت کی خیر عطا فرمائے۔ یہاں پر کیونکہ ساتھی جمع ہیں بالخصوص اور بہنیں اور بھائی، حصول برکت کے لیے میں کچھ گزارشات عرض کر دیتا ہوں جو بطور پیغام ساتھ لے جائیں ہم۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے انسان کی پیدائش اور اس دنیا میں وجود کی ایک بنیادی وجہ قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ آیت مبارکہ اس کا ترجمہ بیان کر دیتا ہوں، جس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ پاک نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے۔ یہ قرآن مجید کا مقام ہے کہ اللہ پاک نے جن اور انسان دونوں مخلوقات کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا، اور اس کے لیے لفظ آیا ہے یعبدون، عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ یوں تو انسان کی زندگی کے بہت سے مقاصد اور آبجیکٹیوز ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں انسانی زندگی کا یہ مقصد بیان فرمایا۔ اب اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے انسان اور جن کو پیدا کیا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد کیا یہ ہے کہ جو عبادت ہم نماز کی صورت میں انجام دیتے ہیں اس عبادت کی بات ہو رہی ہے؟ کیا ہم جو نوافل پڑھتے ہیں اس عبادت کی بات ہو رہی ہے؟ یا ہم تسبیح کرتے ہیں یا روزہ رکھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، کیا قرآن مجید میں اس عبادت کی بات ہو رہی ہے کہ کیا اللہ رب العزت نے صرف یعنی نماز، روزہ، نوافل، تسبیح کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے؟ یقینی بات ہے نہیں، کیونکہ انسان تو زندگی میں بہت سے کام کرتا ہے، لیکن اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میں نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے
کہ جس شے کو اللہ رب العزت عبادت کہہ رہا ہے وہ فقط یہ نہیں ہے، اس سے مراد لائف سٹائل ہے، یعنی کہ ہر کام جو بطور انسان جو دنیا میں کوئی انجام دے سکتا ہے اس کو یوں ادا کرو کہ عبادت بن جائے، یعنی اللہ رب العزت کے قرب کے حصول کی خاطر کرو۔ معاش کماؤ تو بھی اس انداز میں اس سے حرام کو دور رکھو کہ وہ معاش یعنی روزگار کمانا بھی عبادت ہو جائے۔ پڑھو، تعلیم حاصل کرو تو اس انداز میں کرو اللہ کی خاطر کہ پڑھنا بھی عبادت بن جائے۔ تعلیم دو یعنی اسکول کا آغاز کرو تو اتنے اخلاص کے ساتھ کہ وہ تعلیم دینا اس سے یقیناً روزگار تو میسر آئے گا، لیکن وہ درس و تدریس کا تعلق اس طرح کرو نیت اور اخلاص کے ساتھ کہ عبادت بن جائے، اور ہر چیز زندگی کی یوں انجام دو کہ عبادت تصور ہو۔ تو ایک تو معنی اس سے یہ نکلتا ہے۔ دوسرا جو لفظ اللہ پاک نے استعمال فرمایا یعبدون، یہ لفظ نکلا ہے عبد سے، عبادت بھی عبد سے نکلا ہے۔ تو یہاں پر یہ لفظ عبد کیوں استعمال ہوا کہ اللہ پاک نے عبادت کے لیے، اور یعبدون اور اس کی اصل عبد ہے کہ وہ کام جس میں عبدیت ہو، کیوں فرمایا؟ عزیزان گرامی، جو لغوی کتب کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو عبد سے مراد کئی معنی مطالب ہیں، ان میں دو اہم معنی، ایک ہے غلام، عبد سے مراد غلام، اور دوسرا مراد ہے جسے انگلش میں سرونٹ کہتے ہیں، خادم۔ خادم اور غلام، اگر اب ان معنی کے ساتھ اس آیت میں کے مفہوم کو سمجھیں تو مطلب سمجھ آتی ہے کہ اللہ پاک نے انسان اور جنات کو نہیں پیدا فرمایا سوائے اس کے کہ وہ خدا کے غلام بن کے رہے، خدا کے غلام اور خادم بن کر رہے۔ اب یہ لفظ یعبدون کیوں فرمایا؟ عبادت گزار بھی خالی کہا جا سکتا ہے، تو عبادت گزار میں اور غلام میں فرق کیا ہے؟ عبادت گزار میں اور غلام میں فرق کیا ہوتا ہے؟ عبادت گزار آپشنل کام ہے، وہ آپشنل ہے کہ کبھی وقت ہوا تو عبادت انجام دے دی۔ عبادت گزاری ہر وقت کا کام نہیں ہے، آپشنل ہے، ذوق ہوا تو وہ کام کر لیا، نہیں تو کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، کیفیت پر مبنی ہے۔ انسان یعنی اور کام بھی کرتا ہے اور ساتھ عبادت بھی کرتا ہے، عبادت گزاری کا مطلب یہ ہے۔ لیکن جب کوئی غلام ہوتا ہے تو غلام کچھ نہیں کرتا سوائے اس کے جو اس کا آقا اسے کہتا ہے، اس میں آپشنالٹی نہیں ہے، اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ کر لیا تو ٹھیک ہے، نہ بھی کیا تو ٹھیک ہے، نہیں۔ یعبدون جب فرمایا تو مراد یہ ہے کہ اس کے عبد بن کر رہو، خدا کے غلام بن کر رہو، پھر جو خدا کہتا ہے بس وہی کیا کرو، اس کے سوا کچھ نہ کیا کرو، پھر صحیح معنوں میں غلامی کا حق ادا کرو۔ تو غلام کے لیے اس کے آقا اور مالک کے احکام کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، تو وہ ہر کام اسی طرح انجام دیتا ہے جیسے اس کا مالک اور آقا اس سے چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے عبد کا انتخاب فرمایا، انسان کو مخاطب فرمایا کہ میری عبادت یوں کرو جیسے کوئی غلام اپنے آقا سے جڑ جاتا ہے، یعنی اس کے اندر پھر نہ کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی، صرف کرنا ہی ہوتا ہے۔ تو اس طرح انسان کو
جب اپنی زندگی اڈاپٹ کرنی ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت و اتباع میں، تو پھر زندگی یوں اڈاپٹ کرو کہ اس سے واپسی نہ ہو، زندگی ڈھل جائے ایک نظام کے اندر، اور پھر جو کام انجام دے وہ اللہ کی خاطر انجام دے۔ کائنات انسانی میں، زندگی میں ہر کام کا بنیادی مقصد صرف رضائے باری تعالیٰ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس سے انسان روزگار نہیں کما سکتا، روزگار کما سکتا ہے، بہت اچھا کما سکتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے جو میری خدمت میں مصروف ہو جاتا ہے میں اس کو دنیا کے بھی روزگار کے غموں سے آزاد کر دیتا ہوں، میں رہنے پریشان نہیں دیتا اگر صحیح توکل کر لے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ اگر یہ لوگ صحیح معنوں میں مجھ پر توکل کرنے کا حق ادا کر دیتے تو میں ان کو ویسے رزق دیتا جیسے چرند پرند کو دیتا ہوں، کہ صبح اپنے گھروں سے اٹھتے ہیں تو بھوکا پیٹ کوئی لوٹتا نہیں ہے، لیکن تب اگر یہ توکل کا حق ادا کرتے، یہ نہیں کہ مجھ سے نادا بھی رکھے پھر تھوڑا تھوڑا شک بھی رکھے شاید نہ ملے۔ اللہ پاک فرماتا ہے مجھ پہ شک کرتے ہو تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو نہ صحیح۔ تو اگر یقین کی کیفیت ہو کہ میرا مولا ہے، ہمارا مالک ہے، بھوکا نہیں مارتا، وہ بھی کہتا ہے نا کہ اس کا بھروسہ صرف مجھی پر ہے، یہ دو دروں کا نہیں ہے، ایک ہی در پہ بیٹھنے والا ہے، میں نے نہ دیا تو کون دے گا۔ پھر اس کی وہ لجپال شان جوش مارتی ہے نا، جب دل میں کوئی دو جگہ رکھے نا، امید انسان سے بھی رکھے اور امید رحمان سے بھی رکھے، تو اللہ پاک فرماتا ہے کوئی بات نہیں، یہ مجھ سے بھی امید رکھتا ہے اور ایک بندے سے بھی امید رکھتا ہے، میں نے نہ دیا تو جس سے دوسری امید ہے وہ دے دے گا۔ لیکن جب کوئی اللہ پاک کو یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ احساس دلا دے کہ مولا تو نے نہ دیا تو یہ بھوکا مرے گا، کسی اور در پہ نہیں جائے گا، لیا تو یہیں سے لے گا نہیں تو نہیں لے گا، پھر وہ دیکھتے 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 بالآخر دے دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب یہ دو دروں والا ہے ہی نہیں، اگر یہاں سے نہ دیا تو کہاں جاؤ گا، پھر تھوڑا ٹیسٹ کرنے کے بعد پھر دے دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ اگر توکل کا حق ادا کر دیتے تو میں ویسے دیتا جیسے پرندوں کو کھلاتا۔ تو اس لیے زندگی گزارنے کا بنیادی مقصد انسان کی رضا نہیں ہونی چاہیے، رحمان کی رضا ہونی چاہیے، اور پھر جیسے مالک چاہتا ہے انسان ویسا بن جائے، اپنی روزمرہ کی عادات ویسا کر دے، اپنے اخلاق ویسا کر دے، اپنی عبادات، نیکی، تقوی، طہارت، پاکیزگی، رزق حلال، اخلاق، اپنا وجود، زندگی کے مقاصد، آبجیکٹیوز، لائف سٹائل، ہر شے اللہ رب العزت کی بارگاہ کی مطابقت میں کرنے، اطاعت و اتباع میں کرنے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں کرنے، اور تھوڑی عمر سے کرنے، اور اسی پہ چلتا جائے۔ جب کوئی ایسا ہو جاتا ہے نا، وہ کسی اور کا جب رہتا ہی نہیں ہے، پھر رہتی دنیا تک صرف اسی کا جانا جاتا ہے، اس لیے پھر اس کی شناخت وہی ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ کا ہے، کیونکہ اس کی پھر کوئی اور شناخت اور رہتی ہی نہیں ہے۔ جو 5-6 شناختیں لے کے چلتا ہے نا، اس کی شناخت نہیں بنتی، جو ہر شناخت ختم کر دیتا ہے اسے آگ لگا دیتا ہے اور شروع دن سے ایک شناخت اپنا لیتا ہے، بس اسی پہ قائم رہتا ہے، وہ اسی شناخت سے جانا جاتا ہے، مرنے سے پہلے بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ یعنی اس نے فرشتوں کو چانس ہی نہیں دیا دوسری شناخت کا، کہ اس کی کوئی اور پہچان ہے ہی نہیں۔ منہاج القرآن والوں، اگر کوئی ایک شناخت بنا لے تو پھر چاہے دنیا میں رہے یا دنیا کے بعد ہماری شناخت پھر یہی رہے گی، وہاں پہ بھی پکارا جائے گا کہ یہ منہاج القرآن والے ہیں۔ ایک بڑا خوبصورت ہمارے ایک ساتھی تھے لاہور میں، بات ختم کرتا ہوں ایک واقعہ سنا کر۔ وہ
ان کا باقی خاندان تحریک سے اس طرح وابستہ نہیں تھا، وہ اکیلے بچپن سے ہی تحریک سے جڑ گئے اور محنت کرتے تھے بہت۔ باقی ان کے کچھ بھائی اور باقی بچے فیملی ممبرز وہ مخالفت کرتے تھے کہ کیوں دیوانہ وار گھومتے ہو منہاج القرآن، سڑکوں پہ بھاگتے دوڑتے ہو، کبھی کالیں اکٹھی کرتے ہو، کبھی اشتہار لگاتے، گرمی سردی کا خیال نہیں کرتے، تو کیا ہے؟ وہ ممبر تھے، لائف ممبر۔ انہوں نے کبھی جواب نہیں دیا، بس اپنی دھن میں لگے رہتے تھے۔ ان کا 50s میں اپنی تھے، ان کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا۔ حبیب اللہ بٹ ان کا وصال ہو گیا۔ اب ان کا جوان سال بیٹا تھا، وہ اس طرح منہاج القرآن سے وابستہ نہیں ہوا تھا۔ اچھا، جب وصال ہونے لگا انہوں نے تو وصیت کی، دیوانہ تھا، وہی شناخت منہاج القرآن والی شناخت کا تھا۔ انہوں نے وصیت کی کہ بھائی سمجھ آئے نہ آئے، جب مجھے قبر میں اتارو تو میرا لائف ممبرشپ فارم جو ہے نا منہاج القرآن کا، وہ میرے کفن پہ اندر قبر میں رکھ دینا۔ سب نے کہا کہ پتہ نہیں کیا دیوانی درخواست ہے خواہش، انہوں نے کہا سمجھ آئے نہ یہ کرنا، کیونکہ میرا ایک ایمان عقیدہ ہے یہی شناخت کے مسئلے پر۔ انہوں نے ان کی وصیت سمجھ کے یہ کام کر دیا۔ یہ سٹوری ان کے بیٹے نے خود سنائی آ کر مرکز میں ساتھیوں کو، اور وہ جوان سال بیٹا تھا، تحریک سے وابستہ نہیں تھا، اس نے یہ کام کر دیا۔ ان کے والد صاحب کا وصال ہو گیا، کچھ روز تک والد صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر بیٹے کو کچھ دن بعد والد صاحب خواب میں ملے، اور بیٹے نے پوچھا، جیسے عموماً جانے کے بعد رجحان ہوتا ہے، بچے پوچھتے ہیں اپنے والد سے کہ کیا ماجرا ہوا۔ انہوں نے بھی پوچھا کہ قبر کا کوئی ماجرا تو بیان کرے۔ اب پوچھ وہ رہا ہے کہ جس کا تحریک کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یعنی اعتقاد نہیں ہے۔ اعتقاد ہو تو سوچ پیدا ہوتی ہے نا۔ تو وہ والد سے پوچھتا ہے کہ کیا ماجرا ہوا۔ فرشتے آئے، نکیرین آئے، انہوں نے کوئی سوال کیا؟ وہ کہنے لگے کہ نہیں، سوال کیا کرنا تھا، قبر میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، میری سینے پر منہاج القرآن کی لائف ممبرشپ کا فارم پڑا تھا، مجھ سے کوئی سوال نہیں ہوا، آقا علیہ السلام نے خود وہ لائف ممبرشپ کا فارم اٹھایا میرے سینے سے، اس پر پڑھا کہ منہاج القرآن کا ممبر ہے، میرا نام پڑھا، آپ مسکرا پڑے۔ اس کے بعد فرشتوں نے کیا سوال کرنا تھا واپس رکھ دیا، وہ وقت گیا، اس کے بعد فرشتے لوٹ کر ہی نہیں آئے، سب خیر ہے۔ حضور نے مسکرا دی ہے، پتا تھا کہ یہ میرا غلام ہے، یہ منہاج القرآن والا ہے، یعنی یہ میرا غلام ہے، یہ منہاج القرآن والا ہے۔ تو بس وہ سرٹیفکیٹ پہ نام پڑا، اس کے بعد فرشتے نہیں لوٹ کر آئے۔ تو میں اس پہچان کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس لیے اللہ پاک نے اس ممبرشپ اور اس تعلق کی بے پناہ برکات رکھی ہیں۔ جن کو یہاں پر اعتقاد سے سمجھ آتی ہے آ جائے گی، نہیں تو باقیوں کو اس کی اہمیت آخرت میں انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ تو جو لوگ وابستہ ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، جو ابھی ممبرشپ نہیں لے سکے وہ اس میں تیزی کریں، داخل ہونے میں ممبرز بنیں، اور اپنے عزیز و اقارب گھر والوں کو بھی دعوت دیں، اس مشن کا حصہ بنائیں، اور صرف ممبرشپ لے کر نہ بیٹھ جائیں، پھر کسی نہ کسی نظم کا حصہ ہمیشہ بنیں، کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی، چاہے حلقات درود کا سلسلہ ہو، دروس قرآن کا سلسلہ ہو، تنظیمی نظم ہو، یونین کونسل کا تنظیمی نظم ہو، کسی نہ کسی نظم کا حصہ، تاکہ وہ جو میں نے عرض کیا نا یعبدون، کہ اللہ کے غلام ہیں، وہ غلامی کی نسبت مل جائے، یعنی نوکری مل جائے۔ اپنے لیے تو سبھی کام کرتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ نوکری بھی ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے کہ یہ دین کی نوکری کرتے تھے، کچھ نہ کچھ، اس لیے کسی نہ کسی نظم کا حصہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے، اور جو باتیں ہم نے کی ہیں عمر بھر ہمیں ان پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری یہاں کثیر تعداد میں بہنیں بیٹھی ہیں، بھائی بیٹھے ہیں، اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ لوگوں کی مشکلات آسان کرے، دلی حاجات تمناؤں کو پورا کرے، اور اسکول جس کا آج افتتاح کیا گیا ہے اس کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھے۔
میرے مولا اسکول کو شاد اور آباد فرما، یہاں سے علم کا نور عام ہو، تربیت کا نور عام ہو، حضور شیخ الاسلام کی تعلیمات کا نور عام ہو۔ یہاں پر تحریک منہاج القرآن کی خیر فرما، جتنے یہاں پر وابستگان موجود ہیں، اس پوری تحصیل سے تعلق رکھنے والے، ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھنے والے، میرے مولا تحریک منہاج القرآن کو پورے ڈسٹرکٹ میں ہر جگہ پر دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ جتنے ذمہ داران ہیں، جتنے فورمز کے اوپر خدمت انجام دینے والے احباب ہیں، سب کی کوششوں کاوشوں کو قبول فرما، انہیں دنیا آخرت کا عظیم اجر عطا فرما۔ اللہ اس کے رسول کی نوکری میں رکھ میرے مولا، ہم سب کو عمر بھر اس نوکری کے ساتھ زندگی میں بھی رکھ، اور موت کے بعد بھی میرے مولا اسی تعلق اور نسبت کے ساتھ ہمیں ہمیشہ اٹھا اور قائم و دائم رکھ۔ جتنے ہماری والدین یہاں پر بیٹھے ہیں میرے مولا، ان سب پر اپنا فضل و کرم فرما، ان کی جائز حاجات پوری فرما۔ ہماری بہنیں جو والدین اپنے بچوں کے لیے اچھے رشتوں کے طلبگار ہیں، ان پر اپنے مہربانی فرما دے، اچھے رشتے عطا فرما، بیٹیوں کو اچھے رشتے عطا فرما۔ جو بھائی روزگاروں کے طرفگار، اچھا روزگار انہیں میرے مولا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے رزق میں کشادگی سب کو نصیب فرما، اچھا روزگار نصیب فرما۔ جو گھروں میں مالی پریشانی میں مبتلا ہے میرے مولا، سب کی تکلیفوں کو دور فرما، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے سب کی تکلیفوں کو دور فرما۔ سب کے گھروں میں جو ذہنی تکالیف پریشانیوں میں مبتلا ہے ان پر کرم فرما۔ جو میرے مولا آپسی جھگڑوں میں مبتلا ہیں، خاندانی جھگڑوں میں مبتلا ہے میرے مولا، دلی کدورتیں ہیں، آزمائشیں ہیں، ان سب کو دور فرما، ان کے دل ایک دوسرے کے لیے کھول دے، انہیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما، اور پرانے جھگڑوں کو بھلا دینے کی توفیق عطا فرما میرے مولا۔ جو یہاں پر بیٹھا ہے اس کیفیت کے ساتھ، ان کے دل کھول دے میرے مولا، دل کی گرہیں کھول دے میرے مولا، ان کو قریب کر دے، ایک دوسرے کو اللہ اس کے رسول کی خاطر معاف کرنے کی توفیق عطا فرما دے میرے مولا، معاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سب کے حال پر اپنا کرم فرما، تیرے حضور جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ جو بیمار ہیں یہاں پر بیٹھے، جن کے عزیز و اقارب بیمار ہیں، انہیں صحت اور سلامتی عطا فرما۔ جن کے عزیز و اقارب تبھی پچھلے عرصے میں دنیا سے رخصت ہو کے میرے مولا، ان سب کی بخشش و مغفرت فرما، سب کے حال پر اپنا کرم فرما میرے مولا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق نور عرش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔